السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. دوستو، آج میں آپ کو بتانے والی ہوں غیبت اور وائٹ سیل کا آپس میں کیا کنیکشن ہے اور یہ ہمارے جسم پر کیسے اثرات مرتب کرتے ہیں. میں دماغ کی کارکردگی پر ایک ریسرچ ویڈیو دیکھ رہی تھی اور اسی ویڈیو میں ایک پوائنٹ پر بتایا گیا کہ جب ہم کسی کی برائی یا غیبت کرتے ہیں تو ہمارے جسم پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. کیونکہ ہم سب کافی ماڈرن ہو چکے ہیں اور ہمیں جب تک کسی بھی چیز کی سائنسی وجہ نہیں ملتی ہم کم ہی اس پر یقین کرتے ہیں. تو میں بھی سائنسی ریزن تو چاہتی تھی، ورنہ جیسے بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ جب تک کسی بھی تحقیق پر انگریز یا غیر ملکی کے نام کا ٹپا نہ لگا ہو ہم یقین ہی نہیں کرتے. کہا گیا کہ جیسے ہی ہم کسی بھی انسان کے بارے میں منفی بات سوچتے ہیں، ٹھیک اسی وقت اسی لمحے میں ہمارے دماغ کی بائیو کیمسٹری بدل جاتی ہے اور ہمارا دماغ ایک کورٹیسول نامی ہارمون ریلیز کرتا ہے. اسی سیکنڈ، اسی لمحے میں یہ ہارمون انسان کے دفاعی سسٹم پر حملہ کرتا ہے اور یہ سسٹم کمزور ہونے لگتا ہے. ٹھیک اسی عمل کے ساتھ انسان کے جسم کے وائٹ سیل ختم ہونے لگتے ہیں. جو لوگ تھوڑا بہت کینسر کے بارے میں جانتے ہیں وہ وائٹ سیل کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے. کینسر کا علاج کیمو تھراپی سے ہوتا ہے. کیمو کا عمل شروع ہوتے ہی جسم میں وائٹ سیل ختم ہونے لگتے ہیں اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اب تھوڑا سا غور کریں کہ کینسر کے سیلز بہت سٹرونگ ہوتے ہیں کہ انہیں ختم کرنے کے لیے مریض کے جسم میں لاوا ڈالا جاتا ہے. کیمو کو لاوا یا آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے. اب یہ لاوا کینسر کے سیل کے ساتھ وائٹ سیل بھی کھا جاتا ہے. تو جب انسان عیب جوئی، چگلی یا برائی کرتا ہے تو اپنے اندر ایک ایسی آگ انڈیلتا ہے جو اسے ایسا شدید نقصان پہنچاتی ہے کہ اس کی جان ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے. دفاعی سسٹم کے کمزور ہونے کا ایک سادہ سا لیکن گہرا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہونے کے لیے تیار ہیں اور بیمار ہونے کی صورت میں جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے کیونکہ جسم کا نظام آپ نے خود کمزور کر لیا، اسے دیمک کے حوالے کر دیا جس نے اسے کھا لیا. اب یاد کریں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ جب تم نے کسی کی غیبت کی تو مردہ گوشت کھایا. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ مردہ گوشت کھانے کے انسانی جسم پر کیا نقصان ہوتے ہیں، وہ بتا دے گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ جسمانی نقصان جو سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اور واضح ہوتا چلا جائے گا، میرا یقین ہے کہ اس کے روحانی نقصان بھی بے شمار ہوں گے. جیسے کہ جو شخص بہت زیادہ غیبت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ابراہیم بن ادھم سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی. کہا تم اپنے عیبوں کو پیچھے ڈالتے ہو اور دوسروں کے عیبوں کو سامنے لاتے ہو. حضرت شیخ سعدی کا کہنا ہے کہ میں بچپن میں بڑا عبادت گزار و شب بیدار تھا. ایک رات میں اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر تھا. ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی اور مسلسل تلاوت قرآن اور عبادت خدا میں مشغول رہا، مگر میرے ارد گرد لوگوں کی ایک جماعت بڑے آرام سے سو رہی تھی. ان لوگوں کا اس طرح بے فکر سونا مجھے برا معلوم ہوا اور میں نے اپنے والد سے شکایت کی کہ یہ لوگ تو ایسے سو گئے ہیں جیسے مر گئے ہوں، کوئی بھی عبادت کے لیے بیدار نہیں ہوتا. والد صاحب نے جواب دیا، بیٹا اچھا ہوتا تو بھی سو جاتا تاکہ دوسروں کی غیبت نہ کرتا. ہم ایسے ماحول میں زندہ ہیں جہاں ہم نے غیبت کو گوسپ یا ڈسکشن کا نام دے دیا ہے کہ میں برائی تو نہیں کر رہا، میں تو بس تذکرہ کر رہا ہوں. لوگوں کی تصویریں اور خبریں پوسٹ کر کے دعوت عام دی جاتی کہ آئیں ان کی عیب جوئی کریں، ان کی صورتوں میں عیب نکالیں. سوشل میڈیا پر لوگوں نے پورے چینل گوسپ کے نام سے کھول لیے ہیں جنہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں.
सिर्फ हम लोगों की तस्वीरें पोस्ट करके इनकी सूरत की ऐब जोई करना आम और मकबूल सिलसिला है। हम सब अपनी जिंदगियां, सेहत, दिमागी कारकर्दगी अपने हाथों खराब कर रहे हैं और बड़े शौक से कर रहे हैं। एक दूसरे की ऐब जोई, दिल आज़ारी, बदगुमानी और इल्जाम तराशी से एक तो इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह होती है, जो अल्लाह के नज़दीक जुर्म है। इससे दिलों में कदूरतें और कीने वजूद में आते हैं, जिनसे फितने रूनुमा होते हैं और जुर्म से कई और जराइम जन्म लेते हैं और मुआशरा आलूदा हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गीबत से कैसे बचें। अगर आपके सामने कोई गीबत कर रहा है तो आप किसी बहाने से उसे रोकने की कोशिश करें। मसलन बात बदल दें, कोई नई बात शुरू कर दें। अगर सामने वाले को आप साफ लफ्जों से मना कर सकते हैं तो करें। अगर फिर भी कोई बाज नहीं आ रहा तो आप वहां से उठ जाएं। एक बात काबिले गौर है, क्योंकि ये गुनाह इतना आम हो चुका है। अगर आप किसी को मना करेंगे, हो सकता है वो आगे से आपको खड़ी खड़ी सुना दे, जैसा कि तुझे बड़ी परवाह है इसकी, तुझे बड़ी तकलीफ हुई उसकी बातों से, तो आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। आप बड़े आराम से उसे कहें, अगर तुम्हारी पीठ पीछे कोई गीबत करेगा तो मैं उसे भी ऐसे ही जवाब दूंगा, उसे भी मना करूंगा। मुझे जितना इसका दर्द है उतना तुम्हारा भी है।